الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین بزم، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، سید ابرار و اخیار، محبوب پروردگار، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، آج کا یہ نورانی عرفانی اجلاس مکتب حیدری میں پڑھنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے منعقد کیا گیا. آپ نے ابھی کافی دیر سے ان بچوں کی طلب علم میں جو کوششیں رہیں اور اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق ان بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا. آپ نے بہت غور سے سنا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا بچے اپنے شوق سے جو کچھ علم حاصل کیے ہیں وہ آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا، پیش کرتے رہے. آپ حضرات کی طرف سے جیسی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے میں نے نہیں دیکھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جو دور دور بیٹھے ہیں وہ قریب آتے اور بچوں کو سنتے تو بچوں میں اور زیادہ شوق پیدا ہوتا. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کسی چیز سے خوف زدہ ہیں، اس لیے بہت دور بیٹھے ہیں. اگر نیچے بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو جگہ جو خالی ہے اس جگہ کو پر کر لیں. جو دور دور بیٹھے ہیں ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ قریب آ کر کے بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یوں بھی مسجد ہے، مسجد میں
چٹائی پر بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جو معذور ہیں، جن کے پیروں میں تکلیف ہے، گھٹنے میں درد ہے، وہ اگر بیٹھے ہیں کرسی پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو حضرات نیچے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا وہ قریب آ کر کے بیٹھے تو محفل کا رنگ کچھ اور اچھا ہو جائے گا، اور قریب آ جائیے۔ آپ قریب آئیں گے تو میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگوں گا، قریب آ کر کے بیٹھے تاکہ ہم کو بھی یہ محسوس ہو کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں سننا ہے، جلسے کا اختتام صلاۃ و سلام اور دعا پہ ہو جائے تو ہم کو بھی بہت دور جانا ہے، ہم بھی نکل جاتے ہیں، آپ کچھ سننے کے لیے موڈ میں ہیں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی برکت معمولی نہیں ہے، بے شمار برکتیں ہیں۔ ویسے بھی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس سے ہمارا دل بھی مطمئن ہوگا، روح تازہ ہوگی، روح کی غذا بھی درود شریف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عنایتیں ہوں گی۔ ایک مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق و محبت میں ڈوب کر پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ ہم اللہ کے حبیب کے غلام ہیں، امتی ہیں، اس بات پر ہمیں فخر بھی ہے اور بے انتہا خوشی بھی ہے کہ ہم اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک نہیں بلکہ کئی طرح سے شرف عطا کیا گیا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت مصطفیٰ کو اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو پھر امت مصطفیٰ اپنی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں رہنا پسند کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو آخر میں آئے گی اور جنت میں پہلے داخل ہوگی، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا کہ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کرے تو فوراً ان کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ اس طرح تورات میں جو امت کا ذکر، امت مصطفیٰ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، جواب ملا کہ وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی
کہ اللہ مجھے بھی تیرے حبیب کی امت میں بنا لے۔ امت مصطفیٰ کو عظیم مقام دیا گیا، بڑا عظیم رتبہ دیا گیا۔ آج امت مصطفیٰ کو اپنے اس مرتبے کا لحاظ کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج کی اس محفل میں چونکہ جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، امت مصطفیٰ کا علم سے تعلق کیسے ہو، بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کچھ خاص باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ زیادہ تفصیلی گفتگو ہو۔ خاص باتیں موضوع سے متعلق عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت مبارکباد پیش کروں گا حضرت مولانا لقمان صاحب قبلہ مدد العالی کو۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم رکھے اور ان سے خوب دین کا کام لے۔ بڑی محنت اور بڑی کوششوں کے ساتھ بچوں کو انہوں نے تیار کیا۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے اور خاص طور پر مسجد کے ذمہ داران ٹرسٹیوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے عالم دین جو دین کا بھرپور کام کر رہے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ کتنے طلباء ہیں، کتنے بچے ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 100 بچے ہیں جو الگ الگ بیچ میں آ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ کتنے استاد ہیں؟ جواب ملا کہ وہ تنہا پڑھاتے ہیں، اکیلے صبح سے لے کر شام تک یہ جتنے بیچ ہیں سارے بچوں کو وہ اکیلے پڑھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جگر کا کام ہے، جبکہ اسکول میں کالجز میں پڑھانے والے ٹیچرز ان کے لیے مخصوص ٹائم ہوتا ہے، وہ لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں طلباء کو قرآن پڑھانا، قرآن سمجھانا اور سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ دینی مدرسے میں انسان بنائے جاتے ہیں۔ جہاں پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تو واقعی انسان بن کر کے نمودار ہوتا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج پوری زمین دہشت گردوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ وہ مدارس ہیں، یہ وہ مدرسے ہیں جہاں پر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور اخلاق حسنہ کو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو مشق کر کے بتایا جاتا ہے کہ اخلاق مصطفیٰ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے جو مولانا لقمان صاحب انجام دے رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی رفقا، جتنے بھی ساتھی اور ٹرسٹیان ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو قرآن پاک میں ہے، اس کے متعلق ایک خاص بات یہ عرض کرنا چاہوں گا
حکمت کیا ہے، کس چیز کو قرآن پاک میں حکمت فرمایا گیا؟ یوں تو لفظ حکمت قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد ہوا، وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حضرت لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی۔ اسی طرح سے لفظ حکیم اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے حکیم، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تو یہ لفظ حکمت قرآن مقدس میں جو ذکر ہوا، اس کے متعلق لغات کو سامنے رکھ کر اور مفسرین کرام کی تفسیروں کو سامنے رکھ کر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص سمجھ عطا کی جاتی ہے جو کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسے حکمت کہا گیا۔ بعض علماء تفسیر نے حکمت کے متعلق یہ ذکر فرمایا ہے، اللہ کے کلام کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرنا یہ حکمت ہے، صحیح فیصلہ کرنا، اور اسی کو حکیم کہا گیا جس کا فیصلہ عدل پر مبنی ہو، جس کا فیصلہ بالکل ہی صحیح ہو، اسے حکیم کہا گیا۔ یوں تو دواؤں کی جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو بھی حکیم کہا گیا ہے، لیکن یہاں جو حکمت کا لفظ آ رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک مخصوص قوت ہے جو علم کے ساتھ عطا کی جاتی ہے۔ بہت غور سے سنیے، علم کے ساتھ ایک مخصوص چیز عطا کی جاتی ہے جسے حکمت فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں ملتا ہے یہ اللہ کے فضل سے، زندگی ملی اللہ کا فضل ہے، علم ملا اللہ کا فضل ہے، اور ساری نعمتیں جو بھی ہمیں دنیا میں مل رہی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے متعلق جو بھی ہمیں دنیا میں ملی ہیں، چاہے وہ اپنے جسم کے ساتھ لگی ہوئی نعمتیں ہوں، اگر نعمتوں کے بارے میں ہم اندازہ لگائیں تو کئی سی عظیم نعمتیں ہیں، جیسے آنکھ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، زبان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ پیر یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جو جسم کے ساتھ موجود ہیں یہ اپنی جگہ بڑی بڑی نعمت ہے، دل بھی نعمت ہے، دماغ بھی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی طرف سے ملا ہوا ایک انعام ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر کثیر کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ حکمت اللہ تعالیٰ نے جسے عطا فرمائی اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے خیر کثیر دیا گیا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی اسے خیر کثیر عطا فرمائی۔ شاید ہو سکتا ہو ابھی گفتگو کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو، خیر کثیر کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ خیر کا مطلب ہے بھلائی، بھلائی، اچھی چیز، نعمت۔ کثیر کا مطلب زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے ہم نے بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی، اور جس کو بھلی چیز مل جائے، خیر کثیر مل جائے، بھلائی زیادہ مل جائے، وہ تو کامیاب انسان ہے۔ ساری کامیابی یہی پر آ کر کے منحصر ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر مل جائے۔ اب اس کے متعلق اور مزید وضاحت کے لیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ضد سے سمجھی جاتی ہیں، الاشیاء تعرف بازدادها، چیزوں کو ان کی ضد سے سمجھا جاتا ہے۔ خیر کے لیے لفظ کثیر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن دنیا کے لیے یا دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلیل کا ذکر فرمایا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کے برتنے کی چیز بالکل کم ہے۔ قلیل، قاف لام یا لام، یہ قلیل جس کو قلیل کہا گیا، قلیل کا مطلب کم، اس کے مقابل میں کثیر۔ یہ عربی کے الفاظ کے اعتبار سے ایک ہے قلیل اور ایک ہے کثیر، یہ اپوزٹ ہیں، ضد ہیں۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، دنیا کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جسے دنیا مل گئی اس کے پاس بہت زیادہ کچھ نہیں، وہ قلیل ہے۔ متاع الدنیا قلیل، یعنی دولت ہے تو وہ بھی قلیل ہے، جائیداد ہے تو وہ بھی قلیل ہے۔ دنیا کی جو بھی چیز آپ کے پاس ہو، یہاں تک کہ بادشاہت حاصل ہو جائے، اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے، یہ سب قلیل ہے، یعنی کم ہے۔ اور اس کے مقابل میں اللہ نے فرمایا جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے ہم نے خیر کثیر دے دیا۔ اب قلیل اور کثیر کی مقدار یہ بھی آپ دیکھیے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان، دنیا کی چیزیں یہ قلیل ہیں، یہ قلیل کی مقدار کیا ہے؟ کتنی چیز کو قلیل کہا جاتا ہے؟ مکھی کے جو پر کی حیثیت ہوتی ہے اس سے قلیل کہا گیا۔ مکھی کا پر کیا اس کا وزن ہوگا؟ نہ وہ وزن کے اعتبار سے کچھ ہے، نہ حجم کے اعتبار سے کچھ ہے، بالکل معمولی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جو دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے سامان، دنیا کی چیزیں یہ قلیل ہیں، جبکہ آج انسان دنیا کے سامان کو بہت بڑی اہمیت دے رہا ہے۔ دولت سب سے زیادہ اہم ہو گئی ہے، اقتدار سب سے زیادہ اہم ہو گیا ہے، عزت و شہرت لوگوں کی نظر میں زیادہ اہم نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا یہ ساری چیزیں مکھی کے پر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ دولت کو بھی قلیل فرمایا، جائیداد کو بھی قلیل فرمایا، اقتدار کو بھی قلیل فرمایا۔ دنیا میں جتنی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں وہ سب قلیل ہیں، مکھی کے پر کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جسے علم اور حکمت عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے خیر کثیر عطا کر دیا۔ کثیر اس کے مقابل میں بہت زیادہ، اب مکھی کے پر کو قلیل فرمایا گیا، اب اس کے مقابل میں جو سب سے زیادہ ہو اسے عربی میں کثیر فرمایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس اسلوب بیان کو سامنے رکھ کر مفسرین اکرام نے بڑا عظیم نقطہ پیش فرمایا، جس کو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس طور پر پیش فرماتے ہیں رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ شعر ہے، فرماتے ہیں ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال، وَلِلْجُهَالِ مَالُ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مال کو کوئی حیثیت نہیں دی ہے، دولت کو کوئی حیثیت نہیں دی ہے، دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی ہے، بلکہ فرماتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر بڑی خوشی ہے، اللہ نے ہمیں علم دے دیا، اس لئے کہ رب نے فرمایا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ قرآن کریم میں ایک اور اسی علم کے متعلق ایک بڑی خاص بات، میں نے کہا خاص چیزیں عرض کر رہا ہوں،
قلیل اور کثیر کی مقدار کو آپ نے سمجھ لیا، دنیا کی ساری چیزوں کو قلیل فرمایا گیا اور علم اور حکمت کو کثیر فرمایا۔ اب آئیے اللہ کے حبیب ہمارے آقا جو ساری کائنات کے آقا ہیں، اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ حسن بھی لاجواب ہے، علم بھی لاجواب ہے، جود و نوال بھی لاجواب ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی خوبیاں، جتنے کمالات عطا فرمائے سب بے مثال ہیں، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، لیکن رب کی بارگاہ میں جب مانگنے کی بات آئی، مانگنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب میری بارگاہ میں اگر مانگو تو اس طرح سے مانگو ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ فرما، علم زیادہ عطا فرما۔ پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہے کہ بندہ اللہ سے علم مانگے اور علم میں اضافہ مانگے۔ اگر علم سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے میرے حبیب یہ چیز مانگو، لیکن جہاں مانگنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے مانگنا ہے تو علم مانگو۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں علم کی کتنی عظیم حیثیت ہے، کتنا عظیم رتبہ ہے۔ علم مانگنے کا حکم فرما رہا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے، آپ پڑھیے ربی زدنی علما۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ دعا پڑھاتے ہیں ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ دے دے علم۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں کی روشنی میں میں نے علم اور حکمت کے اضافہ اور اس کے خیر کثیر ہونے کی طرف آپ کی توجہ میں نے مبذول کی۔ اب اور ذہن اگر قریب ہو رہا ہے تو اس بات کو اور محسوس کریں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جس طرح علم کو بڑی عظیم حیثیت دی ہے، علم کو ایک عظیم نعمت کا درجہ دیا ہے، وہی علم والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا درجہ عطا فرمایا۔ رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو بلند فرماتا ہے اور جو علم والے ہیں ان کو درجہ بلند فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کو کئی درجے بلند فرماتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اسے کوئی نیچے نہیں گرا سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ بلندی کا درجہ عطا فرمائے وہ درجے میں کبھی گھٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے علم والوں کو بڑا اونچا درجہ دیا گیا، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں علم والے اور بے علم؟ جو علم رکھتے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مساوات ہرگز نہیں ہے، بلکہ معمولی عقل والا انسان بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ علم والے کو درجہ ملا ہے، علم والے کی حیثیت بلند ہے، علم والا دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے پاس علم نافع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حکمت ہے، تو وہ دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کی روشنی میں آئیے، قریب آئیے۔ یوں تو الحمدللہ علماء اہل سنت سے آپ نے فضیلت علم کے حوالے سے بڑے عظیم مفصل خطابات سماعت فرمائے ہوں گے، بس ایک حدیث پاک کا ایک حصہ بیان کر کے میں اپنے عنوان سے آپ کو قریب کرتے ہوئے چند خاص نصیحتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، بہت غور سے سنیے، بچے ذرا خاموش ہو جائیں، بچے بالکل خاموشی سے سنیں تاکہ دوسروں کو سننے کا موقع ملے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔
اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت عزرائیل ملک الموت آ گئے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ جانتے ہیں ملک الموت؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب لوگ جانتے ہوں گے، جو روح نکالنے کے لیے مقرر ہیں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس ملک الموت آنے والے ہیں، ویسے ہی گھبرا جاتا ہے۔ انسان موت سے ڈرا ہوا ہے، اسی لیے کرونا کا نام سن کر، بیماری کا نام سن کر اتنا خوف زدہ ہے، لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور ہے۔ یہ تو ویسے ہی زندگی مقرر ہے ہماری، جب موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ حضرت عزرائیل ملک الموت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے فلاں صحابی کا وقت اخیر ہو چکا ہے، روح نکالنے کا وقت قریب آ گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ اب میری روح نکلنے والی ہے، وقت قریب آ گیا، تو بتائیے وہ کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں خبر دے دی، اطلاع کر دی کہ آپ کا وقت آخر ہو چکا، روح نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو وہ صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ حکم فرمائیں کہ میں کون سا عمل کروں، کون سا عمل کروں تاکہ میرا آخری عمل وہی ہو جائے، تاکہ روح نکلے تو وہ عمل کروں جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے۔ یوں تو صحابی، ان کو درجہ صحابیت ہی اتنا عظیم درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے، مگر پھر بھی ان کی دلی خواہش یہ تھی، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سا عمل کروں کہ اس عمل کی حالت میں روح نکلے، رب کی بارگاہ میں میں مقبول ہو جاؤں۔ تو پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ صحابی سے حضور فرماتے ہیں علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، تو وہ بس گئے بیٹھے علم حاصل کرنے لگے، بس تھوڑا ہی وقفہ گزرا تھا، ان کی روح قبض انصوری سے پرواز کر گئی۔ حضرت عزرائیل نے ان کی روح قبض کر لی، انتقال ہو گیا۔ محدثین فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے جانثار صحابی کو ایسے وقت میں جبکہ وقت اخیر ہے، روح نکلنے کا وقت قریب ہے، اور فرماتے ہیں علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، اس حال میں اگر موت آ جائے تو تمہارے لیے درجہ شہادت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی علم حاصل کرنا یہ سب سے مقبول عمل ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جو طالب علم علم دین حاصل کر رہا ہے، اگر اسی حالت میں اسے موت آ جائے یقیناً وہ شہید کا درجہ پاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے، شہادت کا درجہ اسے حاصل ہو رہا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ دنیا میں ہمارے لیے ایک مقبول عمل، پسندیدہ عمل، سب سے بہتر عمل علم دین حاصل کرنا ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ آپ عالم ہیں اس لیے اتنی علم دین کی عقیدت میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں دولت کی بھی ضرورت ہے، آج کے حالات ایسے ہیں ہمیں اچھے رہنے کے لیے گھروں کی ضرورت ہے،
آج کے حالات ایسے ہیں، دولت ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، دولت ہمارے پاس نہیں ہے تو بچوں کی شادیاں صحیح نہیں ہوتی ہیں، دولت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، دولت اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو آج ہم کسی اچھے انسان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، لہذا ہمارے لیے دولت زیادہ ضروری ہے، کاروبار زیادہ ضروری ہے، بزنس زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے آج کا دانشور ہم سے یہ کہتا نظر آتا ہے، آپ دولت کی بات نہیں کرتے، دنیا حاصل کرنے کی کوئی بات نہیں کرتے، بزنس کے بارے میں نہیں بتاتے، صرف اور صرف دین کے علم کے بارے میں بتاتے ہیں، آخرت کی بات بتاتے ہیں، قبر کی بات بتاتے ہیں۔ میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائی، دولت آپ نے حاصل کی ہے، آپ مجھے بتائیے دولت حاصل کرنے کے بعد آپ کو کتنی کامیابی ملی ہے؟ کیا دولت حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی مقبولیت حاصل ہوئی ہے؟ یہ میں جانتا ہوں آج کے حالات نہیں بلکہ ہر دور میں انسان کو دولت کی ضرورت رہی ہے، دولت صرف آج کے لیے نہیں، ہر دور میں انسان کی ضرورت رہی ہے۔ آج اگر تعلیم حاصل کرنا ہے تو بھی دولت کی ضرورت ہے، اچھے مقام کے ساتھ رہنا ہے تو بھی دولت کی ضرورت ہے، اور ایک اپنا اچھا اسٹیٹس بنانا ہے تو بھی دولت کی ضرورت ہے، دوسری قوموں کے سامنے سر فخر سے اونچا کرنا ہے تو بھی دولت کی ضرورت ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، مگر یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں آج انسان نے، خاص طور پر مسلمانوں نے، دولت کی طرف اپنا رخ اتنا کر لیا ہے کہ دین کو نیچا دکھانا شروع کر دیا، اللہ کے مقدس دین کے علم کی حیثیت کو گھٹا دیا ہے، اور اللہ کے دین کی ان کے نظروں میں حیثیت اتنی گر گئی ہے کہ دنیا کے لیے تو بڑے بڑے رقمیں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن علم دین کے لیے ایسا کوئی خاص نظریہ نظر نہیں آتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے دولت کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑے تو لاکھوں روپے آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے مقدس دین کے علم کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا نہ پڑے لیکن وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ایسے حضرات ہیں جو آج دنیاوی تعلیم کے لیے، انگریزی تعلیم کے لیے اور بہت سارے ٹیکنالوجی تعلیم کے لیے، علوم کے لیے سارا وقت ان کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، ماں الگ اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، باپ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ سب سے کہتا ہے حضرت دعا فرما دیجئے فلاں اسکول میں میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے، فلاں کالج میں میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے۔ یقیناً یہ تعلیم کے حوالے سے آپ کے دل میں جو رغبت ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیے، اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھائیے، سائنس کے میدان میں آگے بڑھائیے، لیکن آج جو آپ نے دین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، مجھے اس کی شکایت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنا آپ کے دل میں جذبہ دنیاوی تعلیم کا ہے اتنا ہی جذبہ دینی تعلیم کا بھی ہو جائے۔ اگر دینی تعلیم کے لیے اتنا ہی جذبہ پیدا ہو جائے تب میں سمجھوں گا واقعی آپ نے اللہ کے دین کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے۔ آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، دین کی تعلیم کا احترام اور اس کی عزت ہم نہیں کریں گے تو کیا کوئی غیر مسلم کرے گا؟ ان کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں، ان کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو دنیاوی تعلیم کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی ان کے نظروں میں بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے لیے وہ ساری توانائیاں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہی کے پیچھے چلتے ہوئے آج ہمارے مسلمان بھائی دنیاوی تعلیم کو تو بڑی عزت دے رہے ہیں، بڑی احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسی نظر دینی تعلیم کی طرف نہیں ہے، ایسی توجہ دینی تعلیم کی طرف نہیں ہے۔ آج اگر بچہ اسکول نہیں گیا ہے تو ماں باپ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے غصہ کرتے ہیں، اسکول کیوں نہیں گیا، کالج کیوں نہیں گیا، لیکچر میں کیوں نہیں تھا، آج کیا تو نے پڑھ کے آیا ہے، آج کیا پڑھایا گیا ہے، ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں، اور اس کی نوٹ بک چیک کریں گے ہوم ورک بچہ کر رہا ہے کہ نہیں، اس پر پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ لیکن مدرسے میں بچہ جا کے آتا ہے، کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ آج حضرت نے کیا پڑھایا ہے، آج حضرت نے کیا سکھایا ہے، آج حضرت نے آپ کو کیا تربیت دی ہے، کبھی پوچھنا گوارا نہیں کرتے، اور اگر کبھی ناغا بھی ہو جائے تو اس پر کوئی پرواہ
نہیں ہے، ہفتوں بچہ نہیں آتا، استاد یہاں سے فون کرتے ہیں آپ کا بچہ نہیں آ رہا ہے، تب اس کے بعد اس کو تھوڑا ڈانٹ کے بھیج دیا، جا چلے جا۔ اس طرح کی آج ہماری توجہ دین علم کی طرف ہو رہی ہے۔ آج مجھے بتائیے اگر ہم اس طرح کی توجہ رکھیں گے تو کیا یہ علم دین کی عزت ہے؟ یہ علم دین کا احترام ہے؟ جس علم دین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت دی ہے، صحابی سے فرماتے ہیں وقت اخیر ہے، روح نکلنے کا ٹائم ہے، علم دین حاصل کرو۔ تو جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو جو اہمیت دی ہے، آج ہم اس کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور جس چیز کی ہماری نظر میں زیادہ اہمیت ہوتی ہے ہم اس کو بڑے شوق سے حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل، موبائل کی بہت اہمیت ہے۔ موبائل کی اتنی اہمیت ہے کہ آج اگر کسی کے پاس معمولی چھوٹا موبائل ہے تو وہ سوچتا ہے کہ سمارٹ موبائل مل جائے اور اس سے اچھا موبائل مل جائے۔ 20,000 کا ہے تو پھر اس کی لالچ اور رہتی ہے کہ 30,000 کا موبائل آ جائے اور اس میں یہ فیچرز ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے، یعنی اس کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ 1,00,000 1,50,000 کا بھی موبائل خریدنے کی کوشش۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی محبت یا اس کی ضرورت جو بھی ہے اس کی طرف رغبت ہے، انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اور موبائل کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کہیں جا رہا ہے، کہیں چھوڑ دیا، کہیں بھول سے اگر موبائل چھوٹ گیا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، ارے میرا موبائل کہاں رہ گیا، میرا موبائل کہاں رہ گیا۔ اور سو کر کے جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ میں موبائل آتا ہے، دیکھیں کس کا میسج آیا ہے، کس کا کیا پیغام آیا ہے، کون سا میل آیا ہے، کیا بھیجنا ہے۔ موبائل کی اتنی اہمیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اتنی اہمیت کبھی آپ نے اللہ کی کتاب قرآن کو دی ہے؟ مسلمانوں ذرا شرم کی بات ہے، سوچو جتنی اہمیت موبائل کو دے رہے ہو، جبکہ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے دنیا کی اور ضرورت کی چیزیں ہیں، جوتا بھی ضرورت کی چیز ہے، پینٹ بھی ضرورت کی چیز ہے، لباس بھی ضرورت کی چیز ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر گھر کے اندر پیر پوچھنے کے لیے میٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک ضرورت ہے، اسی طرح موبائل کی ایک حیثیت ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ لہذا ضرورت کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، اور جو اللہ کا کلام ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ایک بڑی نعمت اور جس کا علم حکمت سے تعبیر کیا گیا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرم کی بات ہے، افسوس کرنا ہوگا آج۔ اور اس کی اہمیت میں دل میں بٹھانا چاہتا ہوں، ذرا دل میں اہمیت کو سمجھو، دل میں بٹھاؤ قرآن کی اہمیت کو۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو انسان پڑھتا ہو اور سمجھتا نہ ہو؟ ہر کتاب کو انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جو بچے جاتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ کی کتاب ہو پڑھتے ہیں، ٹیچر سے سمجھتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ، اس کا مضمون پورا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ مسجدوں کے اندر ہر سال رمضان شریف میں حافظ قرآن پورا قرآن سناتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ قرآن سمجھتے ہیں؟ بس سن رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن سننے کے لیے لوگ دور دور سے سارے کام کاج چھوڑ کر کے آتے ہیں، پورا قرآن سننا ہے۔ ارے میرے بھائی صرف سننا نہیں، سمجھنا بھی ہے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ قرآن بھی ہمیں سمجھنا ہے؟ قرآن یہ صرف اور صرف سنانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، سننے کے لیے بھی ہے اور سمجھنے کے لیے۔ آج اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو خط بھیجتا ہے، خط کا تو اب زمانہ ہی ختم ہو گیا، لیٹر بھیجنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب موبائل ہے اس میں میسج بھیجتے ہیں۔ چلیے اسی مثال کو لے لیتے ہیں، میسج اگر آ رہا ہے، آج اگر باپ نے اپنے بیٹے کو موبائل پر میسج بھیج دیا، اب وہ انگریزی میں ہے، انگلش میں ہے،
بیٹا اگر انگریزی جانتا ہے تو سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں جانتا ہے تو یہ سوچ کر کے ابا نے میسج بھیجا ہے جانے دو سمجھ میں نہیں آ رہا بعد میں دیکھیں گے، ایسے ہی رکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد پتا چلا، گھر واپس ہوا، ابا نے پوچھا میں نے میسج بھیجا تھا تم نے دیکھا نہیں؟ بیٹا اگر کہے ہاں میں نے دیکھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، تو ابا اگر یہ کہہ دے کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تھا میں نے خبر بھیجی تھی، اب اس وقت بیٹے کو کتنا افسوس ہوگا کہ مجھے تو خبر آئی تھی لیکن مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کلام بھیجا تمہارے پاس، کل میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا میں نے اپنا کلام بھیجا تھا تو نے سمجھا؟ تو وہ یہی جواب ہوگا کہ اللہ ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم کو سمجھایا نہیں گیا۔ ارے سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھنے کی کوشش بھی تو کرنا ہے۔ اسی لیے انگریز نے بہت پہلے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پڑھایا جاتا ہے سمجھایا نہیں جاتا۔ کتنے لوگ قرآن سمجھتے ہیں، کتنے لوگ حدیثوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عربی میں ہے اور عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، عربی ہی تو آپ کی زبان ہے، اصل زبان آپ کی عربی ہے۔ جنت میں تھے حضرت آدم علیہ السلام، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہم بھی جنت میں تھے، تو وہاں ہماری زبان عربی ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب جنت میں جائیں گے تو ہماری زبان عربی ہی ہوگی۔ قبر میں عربی زبان، جنت میں عربی زبان، تو عربی زبان تو ہماری اصل زبان ہے، اس سے ہم نے دوری کیوں اختیار کی؟ اس سے بیزاری کا اختیار، بیزاری کا اظہار۔ لہذا جس طریقے سے انگریزی زبان کو حاصل کرنے کے لیے، انگریزی زبان بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آج ہم کوشش کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا اسی طرح عربی زبان کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ مبارکباد کے لائق ہیں مولانا لقمان صاحب جنہوں نے بچوں کو قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھانا شروع کیا۔ ابھی ایک بچے نے سورہ رحمان پڑھا اور ایک بچے نے پورا ترجمہ پیش کیا۔ تو اسی طرح سے اگر بچوں کو پورے قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم بتا دیا جائے تو انشاءاللہ کبھی وہ گمراہی کے راستے پر نہیں جائیں گے، ان کو اخلاق کی تعلیم بھی وہیں سے حاصل ہوگی اور بہت سارے علوم حاصل کرنے کے راستے وہیں سے عطا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حکمت بھی حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ ایک عظیم کلام ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جتنے علوم قرآن کے اندر ہیں وہ سارے علوم سورہ فاتحہ میں، علم کی جمع علوم۔ حضرت علی فرما رہے ہیں جتنے علم قرآن کریم کے اندر ہیں، کیونکہ سارے علوم قرآن میں موجود ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان سارے علوم کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ آج اگر کوئی عالم دین کئی علوم کا ماہر ہوتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قدس روح کے حوالے سے مشہور بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ 55 علوم میں آپ ماہر تھے، 55 علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ اگر آپ ان علوم کی تحقیق کریں گے یہ علم کہاں سے آئے، یہ علم کہاں ہیں، تو یقیناً وہ سارے علوم قرآن پاک میں موجود ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو 55 علوم حاصل ہو رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کے اندر کتنے علم ہوں گے، کتنے علوم ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پورے قرآن پاک کے اندر جتنے علوم ہیں وہ سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں، اور جتنے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں، اور جتنے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں اتنے علوم مکمل بسم اللہ کی با میں ہیں۔ یہ حضرت علی کا علم ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کی ایک عظیم حیثیت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار علوم موجود ہیں، اس کے اندر سے علم آپ کو حاصل ہوئے، تبھی تو آپ نے فرمایا
اب اس سے آپ اس بات کا احساس کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو ایک بہت عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جو قرآن ہم جسے کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اس نعمت سے علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس نعمت کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق صرف اور صرف یہ قرآن خوانی کی حد تک نہ رہے کہ کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے تو قرآن پڑھ لیں گے، یا دکان میں گھر میں برکت کے لیے قرآن پڑھ لیں گے، یا کہیں پر جانے کے لیے چند دعائیں قرآن کی یاد ہو گئی، یا کوئی وظیفے کے طور پر قرآن کی چند دعاؤں کو ہم نے یاد کر لیا، اس حد تک نہ رکھیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کا بھی سلسلہ شروع کریں، قرآن کریم کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو بیدار کرتے ہوئے یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، آج دنیا اگر سائنس کے علم کی بنیاد پر فخر کر رہی ہے، دنیا کی بہت ساری قومیں سائنس کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کر چکی ہیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے بڑھ چکی ہیں، اور آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں کافی لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، کمپیوٹر کی دنیا میں کافی بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں، بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ سارا علم، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کی ساری بنیادیں قرآن پاک میں ہیں، اس کی ساری بنیادیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ آپ قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس میدان میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہوگی، اور اس میں آپ کو اتنی گہرائی حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حکمت بھی عطا فرمائے گا، اور اس حکمت کی برکت سے آپ مزید اس کے اندر نئی نئی راہیں تلاش کر سکتے ہیں جو ایک سائنسدان کر کے دکھاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والا ایک وقت کا بہترین سائنسدان بھی بن سکتا ہے، وقت کا بہترین ٹیکنالوجی کا ماہر بھی بن سکتا ہے، مجید بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے والا وہ کبھی ناکارہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اس طرح سے وہ عاجز و ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اس عظیم کام کو چھوڑ کر ہماری قوم کے نوجوانوں کا وقت زیادہ تر ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اور رات بھر نکڑ پر، چوراہے پر، ہوٹل پہ گپ شپ کرنے میں گزرتا ہے۔ بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہوں گا، شاید ہو سکتا ہو یہاں پر ہمارے ایسے نوجوان بھی موجود ہوں، آج آپ کا پورا وقت 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آپ اللہ کے دین کے علم کے لیے خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، مجھے آپ بتا دیجئے، مجھے نہ بتائیے، اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنا معاملہ پیش کیجئے۔ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، ایک ایک سانس اللہ کی ایک نعمت ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جسم پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو بچے، جو جوان بلڈنگ کے نیچے ادھر ادھر بیٹھ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی موبائل گیم میں وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی فالتو باتوں میں وقت ضائع کر رہا ہے، رات کے 2-2, 3-3 بجے تک گھروں کے باہر بیٹھ کر کے گپ شپ میں جو وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو میں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں، یہ بیکاری میں وقت ضائع نہ کرو، بیکاری میں وقت ضائع نہ کرو، اس لیے کہ آپ بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو بلکہ آپ کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ عبث، بیکار یعنی کوئی کسی کام کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ کیا لوٹ کر کے نہیں جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہاں جواب نہیں دینا ہے؟ پوچھا جائے گا نوجوانی کہاں گزری ہے، وقت کہاں تم نے گزارا ہے، اور اپنی نوجوانی کی طاقت کو کہاں کہاں تم نے صرف کیا ہے، اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے میں اپنے تمام نوجوانوں سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ وقت ضائع کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ وقت تمہارا بڑا قیمتی وقت ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے ایک موقع پر جب کہیں پر وہ تفریح کے لیے گئے تھے، سیر و تفریح کر رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا
काफी बच्चे खेल कूद में मसरूफ हैं, सैर व तफरीह कुछ लोग कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा उसी सैर व तफरीह गाह में, यानी जिस जहां पर घूमने के लिए लोग जाते हैं, तफरीह करने के लिए जाते हैं, गार्डन में पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, एक बच्चा पढ़ता हुआ नजर आया, वो कुछ गौर कर रहा है, उससे सैर व तफरीह से कोई मतलब नहीं है, लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उस तरफ तवज्जो भी नहीं देता है। डॉक्टर इकबाल ने काफी देर तक उस बच्चे पर नजर रखी कि देखे कितनी देर पढ़ता है, काफी देर उसको आप देखते रहे। आपने सोचा कि इससे जरा करीब होकर इससे पूछूं। आप उस बच्चे के करीब गए और उससे आपने पूछना शुरू किया। उससे जब मालूमात हासिल की, वो एक उसने जब जुमला कहा कि डॉक्टर इकबाल ने उससे कहा, ए बच्चे तुम तो खेलने में नहीं जा रहे हो, यहाँ तो लोग सैर व तफरीह करने के लिए आते हैं, खेल कूद के लिए बच्चे आते हैं और बच्चे खेल करके लुत्फानंदोज हो रहे हैं और तुम नहीं खेल रहे हो, क्या तुम्हें खेलने का शौक नहीं है? उस बच्चे का जवाब सुनो। वो बच्चा कहता है, अगर मैं खेल में लग जाऊंगा तो हमारी पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल के कान खड़े हो गए और मालूम किया वो बच्चा कौन था। वो यहूदी था, यहूदी नस्ल का बच्चा सैर तफरीह गाह में भी बैठता है तो वहां पर वो अपना इल्म हासिल कर रहा है और तालीम के लिए गौर कर रहा है और उसमें मेहनत कर रहा है। अब उससे जब पूछा गया तुम क्यों नहीं खेल रहे, तो उसका जवाब ये था, अगर मैं खेल में लग जाऊंगा तो हमारी पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। आज मुस्लिम नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, आज तुम खेल में लगे हो, अपनी कौम का कभी तुमने एहसास किया है? अपने मुस्तकबिल का कभी एहसास किया है? आज हमारे बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं, आज हमारे बच्चे वक्त जाया करते नजर आते हैं, आज हमारे बच्चों के हाथों में सिवाय गेम और खेल के कुछ नहीं रह गया है। और वो यहूदी कौम जो मुट्ठी भर है, पूरी दुनिया पर उन्होंने अपनी कमान संभाली है, सैटेलाइट उनके कब्जे में, मीडिया उनके कब्जे में, दौलत उनके कब्जे में, और फिर हम यहाँ हसरत की निगाहों से देखते हुए कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं, जब तुम खेल करके अपने आप को नकारा कर दोगे तो अल्लाह ताला अपनी दी हुई नेमतों को भी तुमसे वापस ले लेगा। ज़हन की नेमत अल्लाह ने दी है और खेल में ज़हन की नेमत को खर्च कर रहे हो। लिहाजा ये अल्लाह ने दिमाग और ज़हन की जो कुव्वत अता फरमाई है, ये गेम खेलने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के कलाम में गौर करके, अल्लाह की निशानियों में गौर करके तुम तैयारी करो, इल्म हासिल करो। और मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, हमारी कौम के बच्चे अगर इल्म हासिल करेंगे तो पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा होगा। और साथ ही साथ एक दुखता हुआ पैगाम दे करके जाना चाहता हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा, आज हमारे पास प्लान नहीं है, मंसूबा नहीं है, दौलत कहां कहां खर्च हो रही है अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन जो चीजें नजर में हैं, इसलिए मैं उसके बारे में दुखते हुए अंदाज से अपने दिल का दर्द में पेश करना चाहता हूं। कई सालों से ये पेश कर रहा हूं, लेकिन अभी भी हमारी कौम में एहसास नहीं। आज शादी ब्याह में सिर्फ और सिर्फ मामूली खुशी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं शादी ब्याह में, और वो भी सबसे बड़ा अफसोस ये है कि नाजायज रस्मों में खर्च हो रही है, नाजायज रस्मों में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और उसका एहसास नहीं। बस चंद दिनों की खुशी हासिल हो गई, और उसमें भी मैंने सर्वे किया है कि नाजायज रस्मों में 80-80 लाख रुपए खर्च करने वाले, जिन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखने के लिए 80 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन वो बच्ची शादी होने के बाद 80 दिन तक भी अपने घर ससुराल में न रह सकी, तलाक होकर के घर वापस आ गई है। अब उस बाप का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जिस बाप को अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का शौक है, मैं उससे ये बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर तुमने वही 80 लाख रुपए अपनी कौम की तालीम गाह के लिए खर्च किया होता तो लाखों बच्चों के और उनके माँ बाप के चेहरे पर खुशी नजर आती है।
اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی پھٹکار پڑتی ہے ان لوگوں پر جو لاکھوں روپے شادی بیاہ میں خرچ کر رہے ہیں، ناجائز و حرام چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، بے جا فضول رسموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے دولت آنا بند ہو گئی ہے، کاروبار کی حالت بالکل خراب ہو گئی ہے، سب کی زبان پر ایک شکایت ہے، حضرت کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے، تجارت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مار ہے، کیونکہ دولت دی گئی مگر ناجائز اور فضول رسموں میں خرچ کرنا لوگوں نے شروع کر دیا، اس لیے دولت آنا روک دیا گیا ہے، دولت کو روک دیا گیا ہے، بازاروں سے مارکیٹ سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ اب دن بھر محنت کرو تو وہ برکت نہیں ملے گی جو آج سے کئی سال پہلے آپ کو برکتیں مل رہی تھی، اس لیے کہ دولت کا بے جا استعمال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے۔ شادی آسان سے سادے انداز میں کرو، بند کر دو یہ ساری خرافات، لاکھوں روپے کو ہال ڈیکوریشن کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرو، اور پھر کھانے کے لیے 50 ایٹم کے کھانے جس میں کھانے والا تھوڑا سا کھاتا ہے پھینک دیتا ہے۔ رزق کی بربادی، اللہ کے رزق کی بے قدری ناقدری ہو رہی ہے۔ کئی شادیوں میں یہ دیکھا گیا، دیکھنے والوں نے آ کر کے کہا بالکل اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ آج لاک ڈاؤن میں لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، مگر شادیوں میں ہزاروں لوگوں کا کھانا اسے پھینکے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں بخشی جائے گی؟ آج ہماری قوم کو چاہیے کہ اپنی دولت کا استعمال تعلیم کے میدان میں کریں۔ یہ میرا اہم پیغام ہے۔ آج کے اس پورے خطاب کا لب لباب، مغز اور خلاصہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، صرف اور صرف تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے جو آپ دولت خرچ کر رہے ہو، یہ اپنی خوشی کو قربان کر دو، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، تعلیم گاہوں کو قائم کرنے کے لیے اپنی دولت خرچ کرو۔ آج ہمارے پاس کالجز نہیں ہیں، یونیورسٹیز نہیں ہیں، تعلیم گاہیں نہیں ہیں، ہم محتاج ہو گئے دوسروں کے یہاں جانے اور ایڈمیشن کرانے کے لیے، اور عرضیاں لے کے ہم کھڑے ہیں عیسائیوں کے اسکول میں، ہمارے بچے کا ایڈمیشن لے لو، ہمارے بچے کا ایڈمیشن لے لو، لاکھوں روپے ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں نہیں ہمارے پاس ایسے اسکولز ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے پاس ایسی تعلیم گاہیں ہیں؟ بہرحال میں صرف اور صرف احساس دلانے کے لیے خاص طور پر اہل ثروت، اہل دولت حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اب دولت کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تعلیم کے میدان میں کریں، اپنا رخ ادھر پھیر دیجئے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر علم دین اور علم دنیا دونوں علوم کے لیے آپ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہر میدان میں آپ مضبوط نظر آئیں گے، طاقتور نظر آئیں گے، دوسری قوموں کے سامنے بزدلی کا اظہار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عنایتیں ہوں گی۔ پھر آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، جسے علم اور حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، اسے سب سے عظیم بھلائی عطا کی گئی، اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ علم حاصل کرتے رہو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ بولیے پڑھائیں گے نا؟ اور یہاں جو انتظام بچوں کے پڑھانے کے لیے کیا گیا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی قد و کاوش کے ساتھ مولانا لقمان صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی علماء ہماری جماعت کے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیج کر ضرور علم سکھائیے،
علم دین حاصل کرنے سے پیچھے نہ رہیں، اور اپنے بچوں کو آپ جس طریقے سے وہ دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈگری حاصل کرنے تک ان کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اپنے بچوں کو صرف اور صرف ناظرہ قرآن تک نہیں روکیں، بلکہ اور مزید ان کو دینی تعلیم اور قرآن کے مکمل قرآن کی معلومات، احادیث کریمہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے درسگاہ میں آپ بھیجنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا بچہ ادھر بہترین ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ ہو جائے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس علم دین کی برکتیں بھی ہوں، علم اور حکمت کی برکتیں بھی اس کے پاس ہو، تاکہ وہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ہر اعتبار سے کامیاب نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی ناجائز خواہشات سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس 2-4 منٹ کے لیے آپ حضرات بیٹھیں۔ یہ جو بچوں نے اپنی صلاحیت کا اظہار کیا